السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہنا نیازی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان۔ ناظرین، آج منو بھائی کی برسی کے حوالے سے ہم لوگ موجود ہیں ان کی خصوصی کاوش سندس فاؤنڈیشن کے باہر، جو تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے پیشنٹس کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو آئیے چل کے بات کرتے ہیں ان کے سٹاف سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ تھیلیسیمیا فیلو سعدیہ سرفراز موجود ہے۔ اچھا سعدیہ، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا ایج ہے آپ کی؟ I'm 35 years old, and since I was 6 months, I started having transfusions. تو how difficult was it for you؟ کتنا آپ بیسکلی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو آپ اگر مینج کرنا جانتے ہیں نا تو پھر یہ آپ کی لائف پہ اتنا نیگیٹو امپیکٹ نہیں رکھتی۔ میں نے گریجویشن کی ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور اس کے میں نے جاب کی ہے ٹیچنگ کی۔ مجھے 4 بیگز لگتے ہیں ایک مہینے میں۔ میں سندس فاؤنڈیشن دا ڈے 1 جب سے وہ لاہور میں اوپن ہوا ہے تب سے آ رہی ہوں۔ تھیلیسیمیا فیلوز کو کیا میسج دینا چاہو گی؟ Stay strong and fight for your rights and fight for your disease which is given by God. السلام علیکم، کیسی ہیں وعلیکم فضا؟ السلام، الحمدللہ۔ فضا، کیا ایج ہے آپ کی؟ میری ایج 23 ایئرز ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ مہینے میں کتنی دفعہ آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے؟ مجھے 15 ڈیز کے بعد ایک بیگ 15 ڈیز کے بعد۔ تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از؟ کتنی مشکل سے بیگ ملتا ہے بلڈ کا؟ بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ناؤ ڈیز کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ گھبراتے ہیں بلڈ دینے سے۔ تو آج کل کے دور میں بہت مشکل ہو گیا بلڈ دینا، اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ سندس فاؤنڈیشن سے پہلے جہاں سے بھی آپ بلڈ ٹرانسفیوژن کراتے تھے، کتنا مشکل تھا یہ پورا پروسیس؟ میں نے جہاں سے پہلے سینٹر سے بلڈ ٹرانسفیوز کروایا تو اس میں بلڈ ایسا تھا کہ اس میں وائرس تھا اور مجھے ہیپیٹائٹس ہو گئی۔ جب ہم سندس فاؤنڈیشن آئے ہیں، میں آئی ہوں، تو اتنی ریلیکسیشن ہے کہ یہ مجھے اپنا دوسرا گھر لگتا ہے۔ آپ کتنی دفعہ یہاں آتے ہو بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے؟ میں تقریباً ہر 15 دن بعد بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پڑھتے بھی ہو؟ ہاں جی، کس کلاس میں ہو؟ 9th میں۔ 9th میں، زبردست۔ تو کوئی پوئم، کوئی ملی نغمہ کچھ آتا ہے جو ہمارے ویورز کو سناؤ؟ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. احتشام، کیا کرتے ہو؟ میں اسٹڈی کر رہا ہوں کس کلاس میں ہو؟ انٹر میں۔ او زبردست، تو کیا سناؤ گے آج ہمیں؟ رویں گی مقدراں دی ہیرے میریے، جے ہیریاں دے ہار دے ہیار کھو گیا، دل لے کے میرا جے تو دل نہ دویں، دل لے کے میرا جے تو دل نہ دویں، آدھا سالا پیارے وپال ہو گیا، رویں گی مقدراں دی ہیرے میریے، جے ہیریاں دے ہار دے ہیار کھو گیا۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ آبدہ۔ آبدہ، مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں آ رہے ہو؟ میں یہاں 3 سال سے آ رہی 3 سال سے۔ تو مہینے میں کتنی دفعہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے؟ ہوں۔ میں آئی ایم تھیلیسیمیا انٹرمیڈیٹ، جی۔ اور انٹرمیڈیٹ میں آپ کو 2 ماہ بعد بلڈ لگتا ہے، 3 ماہ بعد لگتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ مشکل پروسیس ہے، فیملی کتنی سپورٹیو ہے؟ بہت مشکل ہے، فیملی کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے اس میں۔ میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں، سندس میں بہت فیسلٹیز ساری دیتے ہیں، سٹاف بہت کوآپریٹیو ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عرفان، محمد عرفان، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ضلع مظفرگڑھ سے۔ مظفر گڑھ سے۔ تو آپ کتنے عرصے بعد یہاں آتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے؟ ہم 15 دن بعد آتے ہیں، مہینے بعد بھی آتے ہیں۔ تو کتنا مشکل ہوتا ہے اتنے دور سے ٹریول کر کے یہاں آنا؟ بہت مشکل کام ہے یہ کہ بس میں ہم آتے ہیں، کرایہ بھی ہمارا بہت لگ جاتا ہے۔ سندس میں آتے ہیں جی، کیونکہ یہاں کا سٹاف بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ بچوں کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، ہاں جی خیال پیار، رکھتے ہیں۔ جی جی۔ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے علاقے میں ضلع مظفرگڑھ میں نا ایک ادارہ بنایا جائے تھیلیسیمیا کا۔ ہمیں اس وقت سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے سندس فاؤنڈیشن کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر عدنان گیلانی نے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، تھیلیسیمیا خون کی ایک ایسی موروثی بیماری ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ 2 تھیلیسیمیا کیریئر یا جن کو مائنر بھی کہا جاتا ہے، وہ آپس میں شادی کر لیں تو اس بات کے 25% چانسز ہیں کہ ہر پریگنینسی میں
ایک تھیلیسیمیا میجر جو ہے وہ آ سکتا ہے. جی. اب اگر وہ تھیلیسیمیا میجر دنیا میں آ گیا ہے تو وہ 3 سے 4 ماہ کی عمر میں جو خون اپنے والدین سے یا اپنی والدہ سے لے کر آیا ہے جی. وہ اس کا کنزیوم ہو جائے گا اور اس کے بعد باڈی میں اب نارمل ہیموگلوبن بنے گا. ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر اس کے بعد سے تھرو آؤٹ دی لائف دوسروں کے خون کے اوپر زندہ رہے گا. ہر 10 سے 15 دن کے بعد اس کو ایک بوتل خون کی لگے گی تو مزید 10 سے 15 دن گزر سکیں گے. اور ہیموفیلیا بھی اسی طرح کا ایک موروثی ڈس آرڈر ہے, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر خون کلاٹ ہونے کا جو سسٹم ہے وہ نارمل لوگوں کی طرح اس سے نہیں ہوتا. ایسے بچے کو کسی جسم کے راستے پہ چوٹ لگ جائے, کٹ لگ جائے, دب لگ جائے تو خون اسی راستے سے ہی سارا رس جاتا ہے جب تک اس کو صحت مند بندے کا سفید خون یا پلازما نہ لگا دیا جائے یا اس کو وہ فیکٹر انجیکٹ نہ کر دیا جائے جو اس کے جسم میں ڈیفیشنٹ ہے. کیا علامات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو تھیلیسیمیا ہے؟ بچے کو بھوک نہیں لگے گی, وہ پیلا نظر آئے گا اور اس کو پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ایچ بی الیکٹروفوریسس کہتے ہیں. اس ٹیسٹ سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ بچہ تھیلیسیمیا میجر ہے. شادی سے پہلے کپل کو کیا تھیلیسیمیا اسکریننگ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کرانا کتنا ضروری ہے, اور لا کا اس کو حصہ بھی سننے میں آیا کہ بنایا جا رہا ہے, تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں تھیلیسیمیا کو پریونٹ کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے شادی سے پہلے اس کا ٹیسٹ کرا دیا جائے, کیونکہ یہ ڈیزیز ایوالو ہوئی تھی سائپرس سے, ایران سے. آج وہ تھیلیسیمیا فری کنٹری ہیں کیونکہ انہوں نے میرج رجسٹر کرنے سے پہلے تھیلیسیمیا کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے. اور اگر ہم یہاں پہ بھی نکاح کروانے سے پہلے لڑکے یا لڑکی میں سے کسی ایک کا بھی اگر ٹیسٹ کروا لیں اور وہ تھیلیسیمیا کا کیریئر نہیں ہے تو ہم ڈیزیز کو پریونٹ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف تھیلیسیمیا کیریئر ہے تو بچہ پیدائش سے قبل اس بیماری سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بڑا اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو سی وی ایس یا کوریونک ویلت سیمپلنگ کہتے ہیں. اس کے تھرو یہ ہوتا ہے کہ 12 ہفتے کے اندر حاملہ خاتون کے اندر سے وہ پیس لے لیا جاتا ہے یا ہمارا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے تھرو تھوڑا سا مٹیریل ہم لوگ لے لیتے ہیں اور اس سے اس کو ڈائگنوز کر لیا جاتا ہے کہ بچہ تھیلیسیمیا میجر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو تھیلیسیمیک فیلوز ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی ایوریج عمر کتنی ہوتی ہے, پہلے کتنی ہوتی تھی, اب کتنی ہوتی ہے؟ ہارڈلی 15 سے 20 سال کی عمر تک پہنچ پاتے تھے. اب جیسے سدس فاؤنڈیشن جیسے ادارے ایک ہیلدی بلڈ اور میڈیسنز ان بچوں کو ایزیلی پرووائڈ کر رہے ہیں تو اب ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہمارے پاس 40-50 ایئرس کے پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں جو نہ صرف ہم سے خون لے رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ باقی ہیلدی لوگوں کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں, سوسائٹی کو سرو کر رہے ہیں. ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. یہ بیماری کتنی پیچیدہ ہے, اس کا علاج کتنا مہنگا اور مشکل ہے؟ یہاں سندس فاؤنڈیشن میں ہم لوگ بلڈ کی معیاری اسکریننگ کرتے ہیں اور وہ بہت ایک امپورٹنٹ میتھڈ ہے. ہم لوگوں کو راؤنڈ اباؤٹ ایک بیگ ود کراس میچ اینڈ اسکریننگ تقریباً 5000 کے قریب چارج کر جاتا ہے. اس میں ڈینٹسٹری ہے, اس میں فزیو تھراپی ہے, اس میں لیبارٹری کی سروسز ہیں. یہ ٹوٹلی منو بھائی کے خواب کے مطابق فری آف چارج ہم لوگ بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈی این اے لیول کی ایک لیب بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ہم لوگ پوری فیملی اسکرین کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. اس وقت ہمیں اس سیگمنٹ میں سندس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر خالد عباس ڈار صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. میں درمیانہ سا ہوں کہ اتنا اچھا نہیں ہوں. اللہ کا یہ فضل ہے کہ جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں. نہیں آپ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. گھر سے اور طرح کی آمد ہوتی ہے مگر یہاں آ کے اللہ اتنے مہربان ہے, اتنا پیار کرتے ہیں اللہ مجھے, اور میرا تو خیر اللہ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ بچے ہیں, اللہ ان کو زندگی صحت دے جن کو ہر 12 دن 15 دن کے بعد فریش بلڈ چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ یہ سندس جو ہے یہ پچھلے کوئی 22 برس پہلے یہ یاسین خان ہے ہمارے پریزیڈنٹ جی, تو انہوں نے یہ شروع کیا. ان کے ساتھ علی رؤف ہیں, ان کے ساتھ یعقوب صاحب ہے, ہمارے جتنے بھی پرانے لوگ ہیں یہ 22-23 سال سے اکٹھے ہیں. جی جی اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے پاس اس وقت 6000 کے قریب بچے ہیں جس میں تھیلیسیمیا کے بچے ہیں, ہیموفیلیا کے ہیں اور بلڈ کینسر کے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں خون کی کمی نہیں ہوتی. اور ہمارے پاس جو خون بچ جاتا ہے جی, شہر میں جتنے ہاسپٹلز ہیں ان کی او پی ڈیز جو ہیں ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں. اور کوئی آدمی ہمیں نہ جانتا ہو یا ہم نہ جانتے ہو وہ رات کو اگر 1:30 بجے یا 2 بجے ٹیلی فون کرتا ہے میرے اس ریسپشنسٹ کو یا اس آدمی کو جو اس کی آج رات ڈیوٹی ہے کہ مجھے او پازیٹیو چاہیے یا او نیگیٹو چاہیے یا کوئی بھی گروپ, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ صبح آپ آ جائیں. اور ایک بیگ جو ہے نا یہ 4 جانیں بچاتا ہے. پلیٹلیٹس علیحدہ ہو جاتے ہیں, پلازما ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے, ریڈ سیل. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بلڈ دینا کس قدر نیکی کا کام, یہ صدقہ جاری ہے.
ڈار صاحب آپ کو پتا ہے کہ منو بھائی کا آج بہت خاص دن ہے اور ہم اس دن کی اہمیت کے حوالے سے ہم یہاں پر آج موجود ہیں اور آپ سے بہتر ان کو کون جان سکتا ہے, تو ان کے حوالے سے ہمارے ویورز کو کیا بتانا چاہیں گے؟ میرا اور منو کا ساتھ رہا کوئی 55-57 برس. جی. تو منو کافی سالوں سے جڑے ہوئے تھے یاسین خان اور اس سندس کے ساتھ, کیونکہ سندس ہماری ایک بیٹی تھی, وہ تھیلیسیمک تھی اور تھیلیسیمیا کی وجہ سے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی, تو پھر اس کے نام کا ہم نے یہ ادارہ بنایا. تو منو بھائی جو تھے وہ بالکل یعنی صحت مند ہو جاتے تھے جب یہاں سندس میں آتے تھے, اور وہ ان بچوں کو اس طرح ملتے تھے جیسے باپ ملتا ہے. ایک ایک بچہ منو بھائی کو یاد کرتا ہے. منو بھائی جتنے بڑے کالمسٹ تھے اتنے ہی بڑے یعنی ڈرامہ لکھنے والے تھے, رائٹر تھے, اور ویسے ہی یعنی شاعر تھے. بڑا لکھاری تھا وہ, بہت بڑا. یہ لوگوں کو پتا ہے, مگر جو مجھے پتا ہے وہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو کہ منو بھائی جتنا بڑا کالمسٹ تھا نا, وہ اس سے کہیں بڑا انسان تھا, بہت بڑا انسان تھا. جتنے مخیر حضرات ہیں ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ مجھے چاہتے ہیں, میری جو جتنے فینز ہیں جن کو میں نظر آ رہا ہوں پچھلے کوئی 55-60 سال سے, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میرے ہو تو میرے بچوں کے لیے بلڈ ضرور دینا. اور میں نے 850 بلڈ بیگ ایک دن میں اکٹھا کیا ہے. جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں جاتا ہوں میں, جتنے کالجز ہیں اس میں جاتا ہوں. مجھے یہ لاک ڈاؤن میں یہ کووڈ کی وجہ سے ذرا سی تنگی ہوئی, مگر دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ ایسے پیارے مسلمان ہیں اور ایسے پیارے اللہ والے ہیں, انہوں نے ہماری بڑی مدد کی. پنجاب پولیس ہے, میرا MOU ان کے ساتھ سائن ہے. پولیس کا بہت شکر گزار ہوں. اس ملک کی ساری پولیس مجھے یعنی بلڈ دیتی ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائے گا کہ سندس فاؤنڈیشن کو ایکسپینڈ کرنے کا آپ کا کیا پلان ہے اور کہاں کہاں یہ پلان ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے گانا بھی گایا. آپ اس کو گانا کہہ لو مگر گانا نہیں ہے. میں نے ان کا حال بتایا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, کیسے بچے ہیں, ان کو کیا کیا چٹل کے لیے جگہ خرید رکھی ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور جگہ اور لے رہے ہیں. تو اب یہ مین مارکیٹ گلبرگ ہے نا جی لاہور میں, تو وہاں پہ ہم اپنا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. یہاں پہ سندس ہاسپٹل بنائیں گے اور فیروز پور روڈ پہ انشاءاللہ تعالی منو بھائی ہاسپٹل بنائیں گے, کیونکہ منو بھائی کی محبت اور پھر اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کا حق ہے کہ منو بھائی کے لیے ہم ایک ہاسپٹل بھی بنائیں, ایک ریسرچ سینٹر ہوگا, ایک یونیورسٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو سو مچ ڈار صاحب فار یور ٹائم. جیتے رہو بیٹا, جیتے رہو. جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. جتنے بھی لوگ اس وقت ایکسپریسو دیکھ رہے ہیں, میں ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز سندس فاؤنڈیشن کو ڈونیشنز دیں, زکوٰۃ و عطیات دیں, خون کے عطیات دیں اور دل کھول کے ڈونیٹ کریں تاکہ منو بھائی کے اس مشن کو ہم آگے لے کے چل سکیں. تھینک یو سو مچ.